بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے آپ کا چیپٹر اسلام میں عبادت کا تصور کمپلیٹ کر لیا۔ اس ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور یعنی عبادت سے کیا مراد ہے اور عبادت میں کیا کیا شامل ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا سب سے پہلا سوال ہے آپ کے پاس، عبادت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا عبادت سے مراد ہے کہ اپنے خالق اور معبود کو جس کو ہم اپنا خالق اور معبود مانتے ہیں اس کے سامنے اپنا سر جھکانا۔ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ تو روزہ کی فضیلت کو دیکھنے کے لیے ہم روزے کے جو ہم نے پڑھا تھا روزے کے بارے میں، وہاں پہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ جواب آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے زکوٰۃ کا جو آپشن پڑھا تھا اس کے اندر تھا زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور ٹھیک ہے۔ اور جو ہمیں مصارف وغیرہ بتائے گئے تھے وہ ہم یاد کریں گے اور وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حج کے بارے میں حج کا جو پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا آپ وہ اس کے اندر لکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جو پوائنٹ ہے حج والا آپ نے وہ لکھنا ہے کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے وہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال کے مختصر جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الذاریات کی آیت میں پڑھا تھا، اور اس کا ترجمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا جب اپنا چیپٹر تو اس میں تھا کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہے حج کیسی عبادت ہے؟ حج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عبادات مالی ہوتی ہیں، کچھ بدنی ہوتی ہیں، اور کچھ مالی اور بدنی دونوں ہوتی ہیں۔ تو حج کیا ہے؟ حج مالی اور بدنی دونوں عبادت میں شامل ہوتا ہے، ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ اس کے بعد حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ حج کا عظیم الشان اجتماع امت مسلمہ کی شان و شوکت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ یہ بھی ہم نے اپنے چیپٹر میں پڑھا تھا پڑھتے ہوئے کہ نماز میں قرآن پاک میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے سوالات کمپلیٹ ہو گئے۔ اگلا دیکھیں کہ آپ کے پاس سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیش کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل ڈیش کی اطاعت ہے۔ یہ ہم نے اس چیپٹر میں بھی پڑھا اور اپنے پہلے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیں ہیں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی ڈیش ہیں۔ ہم نے ان عبادات کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ بھی کچھ عبادات پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ آگے دیکھیں کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ زکوٰۃ مالی، بدنی، زبانی یا بدنی اور مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال آپ کو دیا گیا ہے، اس کے آگے 4 آپشنز دیے گئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب جو آپشن صحیح ہے اس پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم نے بار بار پڑھا کہ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، تو آپ شان و شوکت پہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جنت کی کنجی ہم نے نماز کے پیراگراف میں پڑھا تھا کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ آگے کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں؟ روزے کے بارے میں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ روزہ۔ کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے،
اب یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کو ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنا مال پاک کر سکیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا چیپٹر دوسرا اسلام میں عبادت کا تصور کمپلیٹ ہو گیا بما مشق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔